پہلی غلط فہمی تو سیدھے سادے لوگوں میں اپنی طبیعی شرافت کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ اس کا منشا اتنا برا نہیں، لیکن نتائج بہت برے ہیں۔ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ آج کی سیاست مکر و فریب کا دوسرا نام بن چکی ہے۔ اس لیے شریف آدمیوں کو نہ سیاست میں کوئی حصہ لینا چاہیے، نہ الیکشن میں کھڑا ہونا چاہیے، اور نہ ووٹ ڈالنے کے چکروں میں پڑنا چاہیے۔ یہ غلط فہمی خواہ کتنی نیک نیتی کے ساتھ پیدا ہوئی ہو، لیکن بہرحال غلط اور ملک، دین، شریعت اور اسلام کے لیے انتہائی سخت نقصان دہ ہے۔ ماضی میں ہماری سیاست بلا شبہ مفاد پرست لوگوں کے ہاتھوں گندگی کا ایک تالاب بن چکی ہے، لیکن جب تک کچھ صاف ستھرے لوگ اسے پاک کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے تو اس گندگی میں اضافہ ہوتا ہی چلا جائے گا، اور پھر ایک نہ ایک دن یہ نجاست خود ان کے گھروں تک پہنچ کر رہے گی۔ لہذا عقل مندی کا تقاضا یہی ہے، شرافت کا تقاضا یہ نہیں کہ سیاست کی اس گندگی کو دور دور سے برا کہا جاتا رہے، بلکہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ سیاست کے میدان کو ان لوگوں کے ہاتھ سے چھیننے کی کوشش کی جائے جو مسلسل اسے خراب اور گندا کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الناس اذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يديه ان يعمهم اللہ بعقاب۔ اگر لوگ ظالم کو دیکھ کر اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا عذاب نازل فرمائے۔ اگر آپ کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، انتخابات میں سرگرم حصہ لے کر اس ظلم کو کسی نہ کسی درجہ میں مٹانا آپ کی قدرت میں ہے، تو اس حدیث کی روح سے یہ آپ کا فرض ہے کہ خاموش بیٹھنے کے بجائے ظالم کا ہاتھ پکڑ کر اس ظلم کو روکنے کی کوشش کریں۔ بہت سے دیندار لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر اپنا ووٹ استعمال نہیں کریں گے تو اس سے کیا نقصان ہوگا، لیکن یاد رکھیے حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے مسند احمد میں کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على ان ينصره اذله الله على رؤوس الخلائق۔ جس شخص کے سامنے کسی مومن کو ذلیل کیا جا رہا ہو اور وہ اس کی مدد کرنے پر قدرت رکھنے کے باوجود مدد نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے میدان میں برسر عام رسوا کرے گا۔